بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن ملک الموت آئے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھا کہ کیسے آئے ہو، ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیے، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائے، اے ملک الموت، مجھے آپ سے خاص بات کہنی ہے کہ جب میرے وقت وفات کری بذات مجھے پہلے بتا دینا، یعنی مجھے قاصد کے ذریعے سے قبر دے دینا۔ لہٰذا ملک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے قاصد کو آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 3 قاصد آپ کے پاس بھیجے۔ پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد سے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ محترم حضرات، اس طرح سے کوئی نہ کوئی نشانی ہر انسان کے پاس بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کے بنا بھرے ہم ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، حتیٰ کہ سب کے سب موت کو یقین ہی مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اے ملک الموت، مجھے بتاؤ کہ آپ کافروں کے روح کیسا قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے فرمائے، اے ابراہیم، آپ میری اس حالت نہیں دیکھ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمائے، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت کے طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ شائع رنگ کی آدمی کی شکل میں تھے اور ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کے صورت میں تھا جس کے منہ اور کان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے یہ حالات کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی تاریک ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے پہلے صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی صورت کو دیکھنے کے علاوہ کوئی غم اور آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھے تو وہ سفید کپڑے میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے کی ایک نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے، اگر مومن اپنی موت کی وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر دونوں کی روح قبض فرماتے ہیں۔ جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب یہ مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف فرماتے اور اس کے ساتھ نرمی اور شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت احمد روایت کرتے ہیں کہ جب ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے، جب مجلس برخاست ہوئی، جب وہ شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیے، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرانے لگا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنے چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ان سے دریافت کیے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے بچائیں، ہوا کو حکم دے کر مجھے کہیں دور بھیجائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے فلانا صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے فرمائے کہ مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ تمہارے مجلس میں تھا، پر جب میں اس علاقے گیا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں اس کی روح قبض کر لی۔
حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملکل موت ہر شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملکل موت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ سورہ ال عمران۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے دابانیت اختیار کر لیں، بلکہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزارے اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دے۔ دوستو، ہر دن موت کو یاد کریے اور دیکھیے اپنی زندگی کے ہر پل خوشی ہی خوشی بڑھتی جائے گی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے مذکور اعمال سے توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے، دل کا نعت پسند بن جاتا ہے، عبادات میں نشاط پیدا ہوتی ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، تواضع اور انکساریں پیدا ہوتی ہے جن سے انسان دوسروں پر ظلم کرنے اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قابل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔